آپ نے 23 سال 2 جماعتیں بنائی، تو تیسری کوئی جماعت نہیں ہے، یا مہاجرین ہے یا انصار ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا اللہ تعالیٰ جو سابقین اولین ہیں مہاجر و انصار میں کے، اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی راضی ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، یہ امت کو بنانے کی محنت کی بنیادیں ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھو، جب محنت صحیح رخ سے قائم ہو گئی اور یہ اعمال امت میں زندہ ہو گئے اور دونوں محنتوں کا حق ادا ہو گیا، تو آپ دیکھو 23 سال میں 650 سال کی جہالت اور گمراہی ختم ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے، کوئی نبی نہیں آئے دنیا میں، تو انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور اس میں گمراہی آخری درجے کی، اور یہ جہالت اور گمراہی صرف 23 سال میں ختم ہو گئی، اور 23 سال کے میں ختم ہو کر ایک مجمع بھی بن گیا اور ایک ماحول بھی قائم ہو گیا۔ مجمع ایسا بن گیا کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے۔ ایسا بہترین مجمع تیار ہوا، ایک ایک صحابی اس استعداد کا کہ اگر پوری امت ایک کے پیچھے چلے تو وہ ایک پوری امت کو پہنچا دے اللہ تک اور جنت تک۔ دوسرا میرے دوستو، ماحول قائم ہوا، جس ماحول کے بننے کے نتیجے میں پوری دنیا کو دعوت دی گئی کہ اسلام سمجھنا ہے تو اس مجمع کو دیکھ کر سمجھو، اور اسلام سیکھنا ہے تو یہاں مدینہ منورہ میں آ کر کے سیکھو۔ 2 ہفتے کے لیے جماعت مدینہ منورہ آتی تھی اور دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس چلی جاتی تھی، اس لیے کہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ بات پوری عمل میں ہے، تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے ماحول کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ بنیاد ہے امت کے سنبھلنے کی۔ جب یہ قائم ہوئی تو یہ دونوں کام ہو گئے، جس کے نتیجے میں انسانیت کا سویا ہوا نصیب جاگ گیا۔ کروڑوں انسان ہدایت کی طرف آئے ہیں، ان 2 بنیادوں کی وجہ سے آئے ہیں، ایک مجمع کی وجہ سے آئے ہیں اور ایک ماحول کی وجہ سے آئے ہیں۔ اسی لیے میرے دوستو، خلافت راشدہ کے صرف 30 سالہ دور میں، نبوت کا زمانہ 23 سال کا زمانہ ہے، اس کے بعد خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور خلافت ہے۔ 53 سال کے عرصے میں دنیا کے کونے کونے میں حق بلند ہو گیا اور کفر نیچا ہو گیا، باطل زیر ہو گیا، اور حق دنیا کے اندر میں گھر گھر میں پہنچا۔ اتنا بڑا کام ہوا، اس کی بنیاد میرے دوستو یہ اعمال نبوت ہے، اور اس کے لیے محنت کے یہ 2 رخ ہے جس رخ پر آپ نے پوری امت کو اٹھایا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ نے ایک بڑا کام ہمارے زمانے میں دیا ہے۔ امت پر رحم فرما کر اور انسانیت پر رحم فرما کر اللہ نے یہ بڑا کام عطا فرمایا ہے۔ مولانا الیاس صاحب کے ملفوظ میں کہیں پر یہ بات ہے کہ اگر کام کا یہ صحیح رخ قائم ہوا تو آنے والی صدیوں میں انسانیت کی ہدایت کا راز اس محنت پہ چھپا ہوا ہے۔ اور اس کام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر کھولا اور انہوں نے اس کام کے کرنے کا ارادہ کیا، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے کار نبوت عطا فرمایا ہے، اور میں اس کام کو نبوت کا کام سمجھ کر کر رہا ہوں، کار نبوت یقین کر کے اس کام کو کر رہا ہوں۔ اور یوں فرمایا کبھی کہ میں تو اس کام کو قرن اول کا ہیرا سمجھتا ہوں، اللہ نے مجھے قرن اول کا ہیرا عطا فرما دیا۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلے کام کی سمجھ ہمارے اندر پیدا ہو، اور سمجھ کے کیا معنی ہے یہ مولانا سے سمجھنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجمع سے بات کیا، بات کرنے کے بعد میں پوچھا کہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مجمع نے کہا ہو سمجھ میں آ گئی۔ تو مولانا نے فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آئی ہے، سننے میں آئی ہے۔ اور سمجھ میں آنا کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ سمجھنا ہے تو مسجد کے باہر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے دنیا داروں کو دیکھو جن کو دنیا سمجھ میں آئی ہے۔ کیا سمجھ میں آئی دنیا کو؟ دنیا والوں کو دنیا سمجھ میں آئی ہے، اور ایسی سمجھ میں آئی ہے کہ ہر کام والا اپنے کام میں پوری زندگی لگا رہا ہے اور ہر کام میں لگا رہا ہے، ہر حال میں لگا رہے۔ کوئی تعریف کرے تو کرے، کوئی برائی کرے تو کرے، بارش ہو تو کرے، گرمی ہو تو کرے، سردی ہو تو کرے، ہر حال میں کرے، اس لیے کہ اس کو کام سمجھ میں آ گیا ہے۔ اس کو سمجھ کیسے؟ اور پھر فرمایا سمجھ کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا اس آدمی کا اپنے کام پر یقین ہے، ہر مشغلے والے کو یقین ہے کہ میری زندگی میں سوئی کی ضرورت پیش ہوگی تو میرے کاروبار سے آئے گی، میرے کام سے آئے گی۔
میرے بچے بڑے ہو جائیں گے، ان کی شادی کا خرچہ میرے کاروبار سے آئے گا، میرے کام سے آئے گا، مکان کی ضرورت ہوگی تو مکان یہیں سے آئے گا، گاڑی کی ضرورت ہوگی تو گاڑی یہیں سے آئے گی، میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت میری اس مشغلے سے آئے گی۔ یہ یقین اس کی استقامت کا سبب ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے دلوں میں سب سے پہلے یقین پیدا ہو کہ اللہ نے جو کام عطا فرمایا ہے یہ قرن اول کا ہیرا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، جو کام اللہ تعالیٰ نے امت پر رحم فرما کر اور انسانیت کی رحم فرما کر اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کو سب سے پہلے اس کا یقین اپنے دل میں پیدا کرنا۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو، جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے چاہتے کیا ہے، کیا آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ مولانا نے جو بات فرمائی ہے وہ اس محنت کی منزل ہے کہ کام کرنے والوں کو کہاں تک جانا ہے، اس لیے کہ منزل کا تعین نہیں ہوگا تو آدمی تھک ہار کر بیٹھ جائے گا یا حالات سے گھبرا کر کے راستہ بدل دے گا۔ جو بیٹھ جائے گا وہ بھی راستہ منزل گم کر دے گا، اور جو راستہ بدل دے گا وہ بھی منزل گم کر دے گا۔ اس لیے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے رخ کا صحیح ہونا ضروری ہے اور چلتے رہنا ضروری ہے۔ رخ بدل گیا تو بھی آدمی منزل سے دور ہو جائے گا، اگر کھڑا ہو گیا چلنا بند ہو کر دیا تو بھی منزل سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری اس محنت کی منزل کیا ہے اور ہمارا کام کیا ہے کہ جو کار نبوت جس کو مولانا نے ارشاد فرمایا ہے، تو ہماری منزل کے بارے میں فرمایا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ اس محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ امت میں ایسا مجمع پیدا فرما دے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ آپ دنیا سے تشریف لے جاتے وقت میں امت کو جس سطح پر چھوڑے تھے اس سطح کا ایک مجمع دنیا میں وجود میں آئے۔ جب اس سطح کا وہ مجمع دنیا میں وجود میں آئے گا، اللہ اس مجمع کو ذریعہ بنائیں گے حق کو دنیا میں چلانے کا۔ چاہے تھوڑے ہوں گھبرانے کی بات نہیں، کمزور ہو تو گھبرانے کی بات نہیں، اگر تھوڑے ہوں گے اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ کر کے ان کو قوی بنا دیں گے، اور اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے زیادہ کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لشکر لامحدود ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے لشکر کتنے ہیں۔ جیسے صحابہ سے تھوڑے بھی تھے، کمزور تھے، اللہ نے اتنا بڑا کام لیا جن بنیادوں کی وجہ سے وہ بنیادیں امت کے زندہ ہو، میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو امت کو کن بنیادوں پر چھوڑا یہ سمجھنا ہے۔ آپ نے جن بنیادوں پر امت میں چھوڑا ہے وہ دو بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ہے کہ ہر فرد امت میں پورا دین ہے اور حقیقت کے ساتھ ہے، اس لیے کہ دین ہے اور ادھورا ہے تو دنیا میں نقد مصیبت آئے گی جیسے اس وقت میں آ رہی ہے۔ دین میں شکل ہے حقیقت نہیں ہے تو اللہ کا کوئی وعدہ شکل کے ساتھ پورا نہیں ہوگا، حقیقت کے ساتھ پورا ہوگا۔ اس لیے ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین حقیقت کے ساتھ تھا، جو قرآن میں ہے وہ زندگی میں ہے، جو کرنے کا حکم دیا وہ سب زندگیوں میں، جن سے بچنے کا حکم دیا ان ساری چیزوں سے زندگیاں بچی ہوئی، جس کے نتیجے میں جو صفات اللہ کی پسندیدہ ہے ہر فرد امت میں زندہ ہو گئے۔ تقوی زندہ ہو گیا، توکل زندہ ہو گیا، صبر زندہ ہو گیا، شکر زندہ ہو گیا، احسان اور تواضع زندہ ہو گئی، انابت زندہ ہو گئی، توبہ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ساری صفات جو اللہ کو پسند ہے حکموں پر چلنے کی وجہ سے اور نافرمانی کی بچنے کی وجہ سے وہ سارے صفات زندگی میں پیدا ہو گئے، جس کے نتیجے میں اللہ کی رضا ان کو مل گئی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ایک بنیاد تو پوری امت میں یہ تھی کہ پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا۔ دوسری بنیاد 100% ایمان والوں میں یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ مسلمان کی جان بہت قیمتی، اگر پوری دنیا کسی مسلمان کے مارنے پر جمع ہو جائے تو اللہ ساری دنیا والوں سے انتقام لیں گے، یہ قیمت ہے مسلمان کی جان کی۔ لیکن اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اور اللہ کے دین کے تقاضوں کے مقابلے میں ہماری جانیں بے قیمت ہے اور ہمارے مال بھی بے قیمت ہے۔ مال کی بھی مسلمان کی اتنی قیمت ہے کہ اگر مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے اپنا سامان رکھا ہوا ہے، اگر کوئی چوری کر کے چلا جائے تو ایک مقدار پیسوں کی ہے، اگر اتنے مال کی ہو تو اس کو حکم ہے کہ نماز توڑ کر اپنے مال کو بچا لے، تیرا مال قیمتی ہے۔
لیکن اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں ہماری جان کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے اور ہمارے مال کی بھی کوئی قیمت نہیں. ایک کی تقاضا ہوگا تو ایک جان لگائیں گے, 1000 جانیں لگانے کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے, 100 روپیہ لگانے کا تقاضا ہے تو 100 روپیہ لگائیں گے, 1000 لگانے کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے, اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو اس یقین کے ساتھ جھاڑو مار کر لگا دیں گے کہ اللہ کی نسبت پر لگا دیں گے تو اللہ ہم کو اجاڑیں گے نہیں, اللہ ہم کو آباد کر دیں گے. اس لیے کہ جو اللہ سے معاملہ کرتا ہے کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا. اس لیے میرے دوستو, جان مال کو انہوں نے اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا. یہ 2 بنیادیں تھی 100% ایمان والوں میں, جس کی بنیاد پر اللہ نے چھوٹی اور کمزور جماعت کے ہاتھوں اتنا بڑا کام لیا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عظیم کام ہمارے زمانے میں عطا فرمایا ہے, جس کو مولانا قرن اول کا ہیرا فرماتے ہیں, کار نبوت یقین کرتا ہوں یہ فرماتے ہیں. اب وہ کار نبوت کیا ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس کی بنیادیں کیا ہے. میرے محترم دوستو, ایک تو یہ بات سمجھنی ہے کہ ہماری اس محنت میں سب سے پہلے جو اعمال ہے وہی اعمال نبوت ہے, اعمال ہدایت ہے, اعمال تربیت ہے. اس دعوت کے کام میں دعوت ہے, تعلیم ہے, ذکر عبادت ہے اور خدمت اور اخلاق ہے. یہی اعمال تربیت ہے, یہی اعمال ہدایت ہے. اور ان اعمال کو امت میں زندہ کرنے کے لیے 2 محنت کے میدان ہے. اس محنت میں ایک نقل و حرکت ہے, ایک مقامی محنت ہے. کہ بھئی دونوں میدانوں کے کہا جاتا ہے نا کہ ہر ایمان والا یہ 2 محنت کرتے ہوئے جیے, 2 یہ محنت کرتے ہوئے مرے. تو یہی میدان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائے کہ تقاضا ہے نقل و حرکت کا تو نقل و حرکت کرے, اور تقاضا ہے مقام پر رہنے کا تو مقام پر رہتے ہوئے انہی اعمال میں لگے, اور ان اعمال میں لگتے ہوئے ہر ایمان والے کو ان کے ساتھ جوڑنے کی فکر کرے. اللہ تعالیٰ نے کام کا وہ رخ عطا فرمایا جو قرن اول میں تھا. اس لیے میرے دوستو, ایک تو بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سوغات ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. شرط یہ ہے کہ اس محنت میں جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں کے ساتھ ہماری محنت ہو. اس لیے کہ جو نقل و حرکت ہے اس کے اندر قوت جو ہے اور اس کی جو فضیلت ہے, اس کی جو اہمیت ہے اور اس کے جو ثواب اور اجر ہے اور اس کی جو قوت ہے وہ اس کے اندر کی بنیادوں کی وجہ سے ہے. اگر ان بنیادوں کے ساتھ یہ محنت ہے تو اس کی بہت طاقتور محنت ہے, اور اگر بنیادیں ختم ہو جائے تو اس کی طاقت جو ہے بنیاد